قرآن اور سائنس۔ قرآن نے 1400 سال پہلے انسان کو جو بتایا، ان باتوں کا سائنس آج تائید کر رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اسلامی معلومات آسانی سے پہنچائی جا سکے۔ قرآن اور سائنس۔ ہر چیز پانی سے بنی ہے۔ مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد آج سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہر جاندار کے خلیے کا 90% حصہ پانی سے بنا ہے، لیکن قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی کہہ دی تھی۔ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لوہا باہر سے لایا گیا۔ لوہا اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ باہر سے لایا گیا۔ سائنس اس بات کو اب ثابت کر رہی ہے کہ ہزاروں سال پہلے خلا سے ایک میٹورائٹ زمین پر مارا گیا، جس نے زمین پر لوہا پھیل گیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات اس طرح بتائی ہے کہ ہم نے لوہا لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا، جس میں بڑا ہی زور ہے۔ آسمان محفوظ چھت۔ سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آسمان ہمارے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ سورج کی ایسی شعاعیں جو زمین کے لیے نقصان دہ ہیں، آسمان پر موجود لیئر ایسی نقصان دہ شعاعوں کو روک لیتی ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ اس کے نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پہاڑ زمین میں میخیں ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کو ایک جگہ جمائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین ادھر ادھر ڈولنے لگے۔ اس کی جڑیں زمین میں ہماری سوچ سے زیادہ گہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ کائنات بڑھ رہی ہے۔ کائنات مستقل بڑھ رہی ہے۔ یہ بات 20ویں صدی میں اسٹیفن ہاکنگ نامی سائنسدان نے کہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا اس بات کا تصور بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ سورج اپنے مدار میں حرکت کرتا ہے۔ 19ویں صدی تک دنیا اس بات کو مانتی تھی کہ یہ سورج ایک جگہ روکا ہوا ہے، جبکہ سیارے اور زمین اس کے گرد گردش کرتے ہیں، لیکن یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی۔ اب سائنس کہتی ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور یہ بات قرآن نے پہلے ہی بتا دی۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ پیشانی کے ذریعے جھوٹ پکڑنا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیشانی کی طرف دماغ میں ایک سرگرمی ہوتی ہے اور ایک لوب بنتا ہے۔ یہ بات قرآن میں اس طرح بتائی گئی ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ درد کی وجہ۔ درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہماری پوری جلد میں ہوتی ہے۔ یہ بات 19ویں صدی میں سائنس نے ثابت کی۔ اس سے پہلے سائنس کہتی تھی کہ درد دماغ کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے۔ اب یہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی ہے، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جب ان کے بدن کی کھال گل بن جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔